بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ محزون ہوتا ہے اگر میں اس کے رزق میں کمی کر دوں، حالانکہ وہ اس کو مجھ سے قریب کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے اگر میں اس کے رزق میں توسیع کر دوں، حالانکہ وہ اس کو مجھ سے دور کرتا ہے۔ قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش رہتا ہے۔ جو تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوا، خدا اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوا۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ جس نے اپنے رزق پر قناعت کی وہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ جو غنی بننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو اللہ کے ید قدرت میں ہے اس پر اعتماد کرے، نہ کہ جو بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ فقر کی زینت پاک دامنی اور تو نگری کی زینت شکر ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا، جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو، اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے۔ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، لہٰذا اپنے ایک دن کی فکر پر سال بھر کی فکریں نہ لادو۔ جو ہر دن کا رزق ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہر نئے دن جو روزی اس نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے وہ تمہیں دے گا، اور اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی نہیں تو پھر اس چیز کی کیوں فکر کرو جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی طلبگار تمہارے رزق کی طرف تم سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اور نہ کوئی غلبہ پانے والا اس میں تم پر غالب آ سکتا ہے، اور جو تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔